لاہور میں چڑیا گھر میں سفید ٹائیگر کے 2 بچے ہلاک ہو گئے۔ 3 ماہ قبل سفید ٹائیگر کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے تھے۔ ایک بچہ کمزوری کے باعث پیدائش کے وقت ہی مر گیا تھا۔ سفید ٹائیگر کے باقی 2 بچوں کو نرسری میں رکھا گیا، وہ صحت مند تھے۔ بات کریں گے سعدیہ خان سے۔ سعدیہ خان ایک نایاب جانور کے بچے تھے جو کہ مر گئے ہیں۔ جی ہاں بالکل 3 ماہ قبل سفید ٹائیگرز کے ہاں پہلی بار 3 بچوں نے جنم لیا تھا اور یہ اس کی پہلی پریگننسی تھی۔ پیدائش کے وقت ایک بچہ کمزوری کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ 2 بچے جو تھے اس کو نرسری میں رکھا گیا تھا اور اس کو انتہائی نگہداشت میں ماں سے علیحدہ رکھا گیا تھا کیونکہ مدر فیڈ پر وہ بچے نہیں تھے اور ان کو خوراک دی جا رہی تھی۔ 3 ماہ ان کی کل عمر تھی اور یہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی ہے اور محکمہ جنگلی حیات اور لاہور چڑیا انتظامیہ کے مطابق ان کی ڈیڈ باڈیز پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر جو رپورٹ سے مرتب کیا گیا وہ یہی ہے کہ ان کو کوئی وائرل انفیکشن ہوتا جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ حتمی رپورٹ جو ہے پوسٹ مارٹم کے بعد ہی بھیجی جائے گی، اس میں پتہ چلے گا کہ ان کی ہلاکت کس وجہ سے ہوئی ہے۔ اس سے قبل بھی سفید شیر کے ہاں 4 بچے ہوئے تھے جو کہ کمزوری کی وجہ سے 4 سے 5 ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ شیر کے بچوں کی ہلاکت کا یہ تیسرا معاملہ ہے۔ 3 سے 4 ماہ کی عمر میں شیر اور جو وائٹ ٹائیگر ان کے بچوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو رکھنے کے لیے اور ان کی نگہداشت کے لیے انتظامات تو کیے جاتے ہیں لیکن وہ کافی ہیں۔ سعدیہ خان یہ بتائیے گا کہ چڑیا گھر انتظامیہ کی جانب سے جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے بھی اس طرح سے ہم بات ہو چکی ہے، یہ نایاب نسل ہے جس کی پوری دنیا میں یہ نسل جو ہے وہ کم پائی جاتی ہے، تو اس کی نگہداشت کے لیے کوئی ویٹرنری ڈاکٹرز، کوئی اسپیشلائز ٹیم نہیں رکھی گئی تھی انتظامیہ کی جانب سے؟ تو یہ ہوتا ہے جب یہ شیرنی یا ٹائیگر کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں جو ہے وہ بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان بچوں کو علیحدہ سے رکھا جاتا ہے، ان کی نگہداشت کی جاتی ہے، ان کو آئی سی یو میں بھی رکھا جاتا ہے، ان کو نرسری میں بھی رکھا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ فیڈر سے دودھ دیا جاتا ہے اور خوراک جو ہے وہ بھی جو ڈاکٹر یا دیگر عملہ رکھا گیا ہے انہی کی طرف سے دی جاتی ہے۔ یہ بچے بھی تندرست تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی والدہ جو ہے ان میں کافی زیادہ جو ہے وہ جینز وائز کافی زیادہ بیماریاں تھیں کیونکہ جب بھی اس نے کنسیو کیا ہے تو وہ پراپر اس کو کیری آن نہیں کر سکی ہے۔ تو اس سے قبل بھی جو ہے جب اسی وائٹ ٹائیگرس نے کنسیو کیا تھا تو 2-3 ماہ کے دوران ہی اس کی پریگننسی جو ہے وہ خراب ہوئی تھی۔ اب جو ہے وہ پہلی دفعہ پریگننٹ ہوئی تھی اور اس نے اس طرح سے بچے دیے ہیں اور تینوں بچے جو ہیں تندرست تھے۔ صرف ایک بچہ جو ہے وہ کمزور تھا جو 1 دن بعد انتقال کر گیا۔ 2 بچے تندرست تھے جن کو مدر سے علیحدہ رکھا گیا تھا اور اس کو فیڈ کروایا جا رہا تھا، ان کی نگہداشت بھی کی جا رہی تھی اور ڈاکٹر جو ہے روزمرہ کی بنیاد پر ان کا چیک اپ بھی کرتے تھے۔ 2 ہفتے پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو میڈیسن بھی دی گئی، ان کو انجیکشن بھی دیے گئے، ایون کہ 29 جنوری کو ان کو مائکرو چپ سے نمبر بھی لگایا گیا تھا تاکہ ان کی سارا ڈیٹا جو ہے محفوظ کیا جا سکے اور ان کو دیکھا جا سکے کہ ان کا رہن سہن کیا ہے اور ان کی خوراک یا طبی مسائل کیا ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ جو دونوں ٹائیگرس کے بچے ہیں یہ ہلاک ہو گئے اور کہا یہ جا رہا ہے ان کو وائرل انفیکشن تھا جس کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کے پوسٹ مارٹم کے لیے ان کی ڈیڈ باڈیز بھیج دی گئی، اس کے بعد ہی حتمی فیصلہ ہو سکے گا ان کو کیا ہوا تھا اور ان کو کس قسم کے علاج معالجے کی ان سے کمی رہ گئی ہے۔ سعدیہ یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح یہ 2 بچے ہلاک ہو گئے اور کوئی وائرل انفیکشن جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلے گا، لیکن ان بچوں کی جو ماں ہے وہ کیا ماں وہاں پر موجود ہے اور ماں کی کوئی جیو ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے، کوئی بایولوجیکل اس میں ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ جی ہاں لاہور چڑیا گھر میں بہت سے شیر اور وائٹ ٹائیگر ایسے ہیں جو کہ جینیٹیکلی کافی زیادہ ایشو کرتے ہیں، پریگننسی میں جو ہے وہ کنسیو نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی پریگننسی کنسیو کرتا ہے تو اس کے بعد ان کو کافی زیادہ ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی اپنی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے یا ان کے پریگننسی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو وائٹ ٹائیگرس ہے یہ بھی لاہور چڑیا گھر کی اپنی وائٹ ٹائیگرس ہے جس جو کہ تقریباً پہلے 2-3 دفعہ یہ اس نے کنسیو کیا تھا لیکن بچے اس نے جنم نہیں دیے تھے، اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس نے 3 بچوں کو جنم دیا تھا۔ تینوں بچے جو ہیں جب پیدا ہوئے تب تو ٹھیک تھے لیکن ایک بچہ کمزور تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جو جینیٹک ماں کو اس کو ایشو ہے وہی بچے کو ایشو تھا جس کی وجہ سے ایک بچہ جو ہے وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ 2 بچے جو تو ان کو ہی نگہداشت کی جا رہی تھی، ان کے جینیٹیکل ٹیسٹ بھی کیے جا رہے تھے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ بچے ٹھیک ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تمام جینیٹیکل مسائل جو کہ ان کی ماں کو ہیں وہ ان بچوں کو نہ ہو سکیں، لیکن اب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں وائرل انفیکشن ہے، جینیٹیکل انفیکشن نہیں ہے۔ لیکن جو رپورٹ ہے جیسے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے کہ اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی ہلاکت کیوں ہوئی ہے۔ سعدیہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ کوئی ڈائٹری ایشو تو نہیں سامنے آ رہا کہ جو نیوٹریشن جو چاہیے ہوتا ہے ٹائیگر کے بچوں کو یا شیر کے بچوں کو جو نیوٹریشن دیا جاتا ہے، جو ڈائٹ دی جاتی ہے، میٹ دیا جاتا ہے، اس کو ایگزامن کیا جا رہا ہے کہ کہیں فوڈ کوالٹی میں کوئی ایشو نہ ہو؟
चिड़ियाघर इंतजामिया का ये कहना है कि उनके पास माहिर डॉक्टर हैं जो कि तमाम परिंदों और जानवरों की देखभाल करते हैं। इसी तरह से इन बच्चों को भी इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया था, मॉनिटरिंग थी। इन पर एक जो फर्द है वो 24 आवर ड्यूटी देता था, जो कि इनको वक्फे वक्त से मुख्तलिफ खुराक देता था। इनको फीडर से दूध दिया जा रहा था। उसके साथ साथ अभी ये 3 माह के बच्चे हो गए थे तो इन्होंने गोश्त खाना भी शुरू कर दिया था। इब्तदाई तौर पर इनको चिकन का गोश्त दिया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि इनकी खुराक जो थी वो दिन में 3 वक्त की थी। एक टाइम में ये दूध पीते थे, दूसरे टाइम में इनको गोश्त दिया जाता था, शाम के औकात में इनको ड्राई फ्रूट दिए जाते थे। कहा यह जा रहा है कि न्यूट्रिशन या खुराक का इशू नहीं है, लेकिन ये बच्चे वैसे ही जेनेटिकली या वायरल इन्फेक्शन की वजह से इनको इशू है, क्योंकि इनके जो वालिदैन हैं वो भी जेनेटिकली बीमार थे। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जो चार बच्चे पहले जिनका इंतकाल हुआ था स्पेशर्नी के हाथ वो पैदा हुए थे, उनके अंदर भी जेनेटिकल इशू था, जिसकी वजह से वो भी 4 से 5 माह की उम्र में इंतकाल कर गए थे। वैसे हेल्दी बच्चे थे, इनको खुराक दी जाती है, इनकी देखभाल भी की जाती है, लेकिन जेनेटिकल इशू की वजह से इनकी जो है वो इस तरह से प्रॉपर उम्र नहीं होती या इनकी इस तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है सादिया खान, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, लाहौर चिड़ियाघर में सफ़ेद टाइगर के 2 बच्चे हलाक हो गए। 3 माह कबल सफ़ेद टाइगर के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए थे। एक बच्चा कमजोरी के बायस पैदाइश के वक्त ही मर गया था। सफ़ेद टाइगर के बाकी 2 बच्चों को नर्सरी में रखा गया, वो सेहतमंद थे। नर्सरी में रखे 3 माह के दोनों बच्चे भी हलाक हो गए हैं। सफ़ेद टाइगर के दोनों बच्चों को वायरल इन्फेक्शन हुआ था, यह अभी तक बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पर। और सफ़ेद टाइगर के दोनों बच्चों को माइक्रोचिप नंबर भी लगाया गया था। इससे कबल भी सफ़ेद शेरनी के यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए थे। सफ़ेद शेरनी के चारों बच्चे कुछ माह बाद हलाक हो गए थे। और इस हवाले से आपको ये बताएं कि ये कीमती और नायाब नस्ल के 2 टाइगर बच्चे थे जो कि हलाक हो गए हैं और जेनेटिक इशू बताया जा रहा है। सादिया खान हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने हमें तफसीलन बताया कि इसके लिए, इनकी मॉनिटरिंग के लिए, इनकी सेहत को मॉनिटर करने के लिए एक बाकायदा तौर पर टीम भी तैनात की गई है।